75 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے پاکستان عالمی سطح پر ایک بہت ہی نازک رسی پر چل رہا ہے۔ ایک طرف ایران اور افغانستان ہے، دوسری طرف چین، اور سامنے ہے اس کا سب سے بڑا حریف بھارت۔ تو اس نے اس خطرناک جغرافیائی پوزیشن کو سنبھالا کیسے ہے؟ یہ کہانی ہے بقا کی، طاقت کی، اور ایک ایسے چیلنج کی جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ یہ سوال صرف نقشے پر لکیروں کا نہیں ہے، یہ اس ہائی سٹیک بیلنسنگ ایکٹ کے بارے میں ہے جو پاکستان نے اپنی پیدائش کے دن سے کھیلا ہے، ایک ایسا کھیل جس نے اس کے ہر بڑے فیصلے کی شکل متعین کی ہے۔ پاکستان کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بنیادی تصور سمجھنا ہوگا، سیکیورٹی ڈائلیما، یعنی سیکیورٹی کا مخمصہ۔ اچھا، اسے یوں سوچئے، آپ ایک نئے محلے میں شفٹ ہوئے ہیں اور آپ کا پڑوسی آپ سے 10 گنا بڑا ہے، اور آپ دونوں کا ماضی بھی کچھ خاص اچھا نہیں رہا۔ تو آپ اپنی حفاظت کے لیے گیٹ پر ایک تالا لگاتے ہیں۔ آپ کا پڑوسی اسے خطرہ سمجھتا ہے اور جواب میں 2 تالے لگا لیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ دونوں ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں، بھلے ہی آپ میں سے کوئی بھی لڑائی شروع نہ کرنا چاہتا ہو۔ بس یہی وہ حقیقت ہے جس میں پاکستان نے جنم لیا، اور یہ عدم تحفظ کا احساس شروع سے ہی اس کی قومی نفسیات میں گہرا اتر گیا۔ تو جب آپ کو مسلسل خطرہ محسوس ہو تو آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ خود کو مضبوط کرتے ہیں۔ پاکستان نے بھی یہی کیا، اور 2 بنیادی ستونوں پر اپنی حکمت عملی کھڑی کی، ایک طاقتور تلوار حملہ کرنے کے لیے اور ایک ناقابل تسخیر ڈھال اپنی حفاظت کے لیے۔ آئیے ان دونوں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ تلوار تھی پاکستان کی فوج۔ جب پاکستان بنا تو اسے ورثے میں افراتفری ملی، لیکن برطانوی راج سے ایک چیز اور بھی ملی، ایک انتہائی منظم اور پیشہ ور فوج۔ شروع کے بحرانوں میں جب سب کچھ بکھر رہا تھا تو فوج ہی وہ ستون تھی جو اپنی جگہ قائم رہی۔ جلد ہی ملک بنانے اور جنگ لڑنے کا کام ایک ہی ہو گیا۔ فوج صرف سرحدوں کا دفاع نہیں کر رہی تھی، وہ قوم کی تقدیر لکھ رہی تھی، اور خود کو ریاست کا مرکز اور اس کا حتمی محافظ سمجھنے لگی۔ اور ڈھال، وہ تھا ایٹم بم۔ یہ پاکستان کی آخری اور حتمی انشورنس پالیسی تھی۔ یہ دنیا کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ ہو سکتا ہے آپ ہمیں روایتی جنگ میں ہرا دیں، لیکن آپ ہماری بقا کو کبھی چیلنج نہیں کر سکتے۔ یہ وہ قدم تھا جس نے جنوبی ایشیا میں کھیل کے اصول ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیے۔ یہ ٹائم لائن ایک زنجیر کے رد عمل کی طرح ہے۔ 1971 کی جنگ میں شکست صرف ایک فوجی ہار نہیں تھی، یہ ایک گہرا قومی صدمہ تھا جس نے ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس نے وزیراعظم بھٹو کو یقین دلا دیا کہ روایتی فوج کبھی کافی نہیں ہوگی۔ لیکن اصلی چنگاری 1974 میں بھڑکی جب بھارت نے اسمائلنگ بدھا کے کوڈ نام سے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا۔ اس لمحے کے بعد پاکستان کے لیے یہ اگر کا سوال نہیں رہا، بلکہ کب کا سوال بن گیا۔ اور پھر 1998 میں چاغی کے پہاڑوں میں پاکستان نے دنیا کو اپنا جواب دے دیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سب کچھ بدل گیا۔ 1974 میں بھارت کے ایٹمی تجربے کے فوراً بعد وزیر اعظم بھٹو نے ملک کی سویلین اور فوجی قیادت کو اکٹھا کیا۔ اسی میٹنگ میں فیصلہ ہوا، پاکستان ایٹم بم بنائے گا، چاہے اس کے لیے گھاس اور پتے ہی کیوں نہ کھانے پڑیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ایک سویلین حکومت نے کیا تھا جو اس وقت اس مقصد کے لیے پورے ملک کے اتفاق رائے کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن پاکستان کا کھیل صرف اس کے اپنے آنگن تک محدود نہیں تھا۔ زندہ رہنے کے لیے اسے عالمی شطرنج کی بساط پر کھیلنا تھا، بڑے بڑے دیووں کے درمیان اپنا راستہ بنانا تھا۔ آئیے اب امریکہ اور چین کے ساتھ اس کے 2 سب سے اہم رشتوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ موازنہ بالکل دن اور رات جیسا ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات ایک رولر کوسٹر کی طرح رہیں۔ کبھی آپ اوپر ہیں، سرد جنگ کے اہم اتحادی، تو کبھی آپ بالکل نیچے، پابندیوں کا سامنا کرتے ہوئے۔ یہ رشتہ ہمیشہ لین دین پر مبنی رہا ہے۔ اس کے برعکس چین کے ساتھ تعلقات کو ہر موسم کی دوستی کہا جاتا ہے۔ یہ مستحکم ہے، گہرا ہے اور مشترکہ اسٹریٹجک مفادات پر مبنی ہے، جو اسے پاکستان کے لیے کہیں زیادہ قابل اعتماد شراکت دار بناتا ہے۔ ایک امریکی اہلکار کا یہ جملہ ہی ساری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ ڈکسی کپ کا استعارہ، یعنی ایک بار استعمال کرو اور پھینک دو۔ یہ پاکستان میں اس گہرے احساس کو ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ کے لیے ان کی شراکت داری صرف تب تک اہم تھی جب تک وہ امریکی مفادات کے لیے کام آ رہی تھی۔ یہی وہ احساس تھا جس نے پاکستان کو ایسے دوست ڈھونڈنے پر مجبور کیا جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ لیکن بقا اور خود مختاری کی اس بے چین جستجو کی ایک قیمت بھی تھی۔
ایک ایسی قیمت جس نے پاکستان کو عالمی سطح پر کچھ سب سے خطرناک راستوں پر لا کھڑا کیا۔ اس رویے کو بیان کرنے کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اسٹریٹجک ڈیفائنس۔ یہ صرف اپنا دفاع کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اس باکسر کی طرح ہے جو کونے میں دبائے جانے کے باوجود جوابی مکے مارتا ہے۔ یہ ایک فعال مزاحمت ہے، ایک ایسا موقف جو کہتا ہے ہم آپ کے دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے اور ہم اپنے مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ یہی وہ ذہنیت ہے جو پاکستان کی کچھ سب سے زیادہ جرأت مندانہ اور متنازع اقدامات کی وضاحت کرتی ہے۔ اور اسی اسٹریٹجک ڈیفائنس کا سب سے بدنام زمانہ اور خطرناک نتیجہ تھا ایکیو خان کا پرولیفریشن نیٹ ورک۔ یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں تھا، یہ ان فیصلوں کا براہ راست نتیجہ تھا جو ریاست نے اپنی خود مختاری کو برقرار رکھنے کے لیے کیے تھے۔ تو یہ عالمی جوہری بلیک مارکیٹ کام کیسے کرتی تھی؟ یہ ایک حیران انگیز طور پر پیچیدہ آپریشن تھا۔ پہلا قدم دبئی اور ملائیشیا جیسی جگہوں پر فرضی کمپنیاں قائم کرنا۔ دوسرا قدم یورپ اور ایشیا بھر سے سینٹریفیوج کے پرزے خریدنا۔ اکثر سپلائرز کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس چیز میں مدد کر رہے ہیں۔ تیسرا قدم ان پرزوں کو بین الاقوامی ورکشاپس میں جوڑنا۔ اور آخری اور سب سے خطرناک قدم اس ٹیکنالوجی اور علم کو ایران، لیبیا اور شمالی کوریا جیسے ممالک کو بیچنا۔ یہ ایک خفیہ امپورٹ ایکسپورٹ انٹرپرائز تھا جو دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیاروں کا کاروبار کرتا تھا۔ یہاں سے ہم آج کے دور میں پہنچتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کے ان تمام دھاگوں، فوج، بم، سپر پاورز کو ایک ساتھ بنیں تو ہمیں ایک ایسی تصویر ملتی ہے جو آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تعریف کرتی ہے، ایک مستقل اور انتہائی نازک توازن کا عمل۔ آج کی حکمت عملی کو آپ ملٹی الائنمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ کسی ایک سپر پاور کو چننے کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک پیچیدہ رقص کی طرح ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ وہاں کام کرے گا جہاں مفادات مشترک ہیں، لیکن ساتھ ہی چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات گہرے کرے گا۔ یہ بے وقت کئی شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہ رکھے جائیں، اور سب سے اہم بات، اپنی خود مختاری کو ہر حال میں برقرار رکھا جائے۔ تو عملی طور پر یہ کیسا لگتا ہے؟ اس کا مطلب ہے امریکہ کے ساتھ مشترکہ مفادات پر کام کرنا، جیسے علاقائی استحکام، لیکن اپنی خود مختاری پر سمجھوتا کرنے والے دباؤ کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہنا۔ اس کا مطلب ہے چین کے ساتھ تعلقات کو صرف ایک بڑے منصوبے سے بڑھا کر ایک وسیع اقتصادی شراکت داری بنانا۔ اور سب سے اہم بات، اس کا مطلب ہے کہ ایک فعال کردار ادا کرنا، جیسے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوشش کرنا، تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ پاکستان صرف ایک مہرہ نہیں بلکہ ایک کھلاڑی ہے۔ حتمی مقصد وہی ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے، اسٹریٹجک خود مختاری کا تحفظ۔ اور یہ ہمیں حتمی سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، ایک ایسی دنیا میں جو تیزی سے تقسیم ہو رہی ہے، جہاں بڑی طاقتوں کا مقابلہ شدت اختیار کر رہا ہے، کیا پاکستان کا یہ نازک توازن برقرار رہ سکتا ہے؟ یہ تو صرف وقت ہی بتائے گا، لیکن اس کی 75 سالہ تاریخ سے ایک بات بالکل واضح ہے، بقا کے فن میں اسے کم سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔